السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جنگ احد کے بعد جو فوجی مہمات پیش آئیں، جیسے سریہ ابو سلمہ اور عبداللہ بن انیس کی مہم، اور کس طرح اول اور قارا کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور دھوکے سے مسلمانوں کو لے کے جا کر ان کو قتل کیا، جس میں خبیب رضی اللہ عنہ بھی تھے، جنہوں نے قتل ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ قتل سے پہلے انہوں نے ہی شروع کیا ہے، واللہ اعلم۔ اب اس کے آگے، جس مہینے رجیع کا حادثہ پیش آیا، ٹھیک اسی مہینے برمعونہ کا المیہ بھی پیش آیا، جو رجیع کا حادثے سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک، جو ملاعب الاسنا، نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا، مدینے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا، وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 40 اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیج دیا۔ 70 ہی کی روایت درست ہے، اور منذر بن عمرو کو، جو بنو سعدہ سے تعلق رکھتے تھے اور معتق للموت یعنی موت کے لیے آزاد کردہ کے لقب سے مشہور تھے، ان کا امیر بنا دیا۔ یہ لوگ فاضلہ، قراء اور سادات و اخیار صحابہ تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفا کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھاتے تھے، اور رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات و نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح چلتے چلاتے معونہ کے کنویں پر جا پہنچے۔ یہ کنواں بنو عامر اور حرہ بن سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سلیم کے بھائی حرام رضی اللہ عنہ بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر اللہ تعالیٰ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں، اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا، جس نے حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ خون دیکھ کر حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس دشمن الہی عامر نے باقی صحابہ رضی اللہ عنہم پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنی عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے 3 قبیلوں عصیہ، رال اور ذکوان نے اس پر لبیک کہا اور جھٹ آ کر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر لیا۔ جواباً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف کعب بن زید بن نجار رضی اللہ عنہ زندہ بچے۔ انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لایا گیا، اور وہ جنگ خندق تک باحیات رہے۔ ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ، عمرو رضی اللہ عنہ بن امیہ زمری اور منذر رضی اللہ عنہ بن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے
چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھے واردات کی جگہ پر پہنچے۔ پھر منظر تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور عمرو رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا گیا، لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جن پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، آزاد کر دیا۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اس دردناک المیے کی خبر لے کر مدینہ پہنچے۔ ان 70 فاضل مسلمین کی شہادت کے المیے نے جنگ احد کا چرکا تازہ کر دیا، اور یہ اس لحاظ سے زیادہ المناک تھا کہ شہداء احد تو ایک کھلی ہوئی اور دو بدو جنگ میں مارے گئے تھے، مگر یہ بیچارے ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئے تھے۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن امیہ زمری واپسی میں وادی قناہ کے سرے پر واقع مقام قرقرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے۔ وہیں بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آ کر اتر رہے۔ جب وہ دونوں بخیر سو گئے تو عمرو رضی اللہ عنہ بن امیہ نے ان دونوں کا صفایا کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا، مگر عمرو جانتے نہ تھے۔ چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس کارروائی کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لازماً ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور ان کے حلفاء یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور یہی واقعہ غزوہ بنی نذیر کا سبب بنا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معونہ اور رجی کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے، اس قدر رنج پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ غداری اور قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برمعونہ پر شہید کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی۔ آپ نماز فجر میں رعل، ذکوان، لحیان اور عصیہ پر بد دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عصیہ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وحی نازل کی جو بعد میں منسوخ ہو گئی۔ وہ وحی یہ تھی: ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ قنوت ترک فرما دیا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھنتے تھے، مگر چونکہ وہ مرد میدان نہ تھے، سازشی اور پیچھے سے کارروائیاں کرتے تھے، اس لیے جنگ کے بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو عہد و پیمان کے باوجود اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ البتہ بنو قینقاع کی جلاوطنی اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوفزدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر لیا، لیکن غزوہ احد کے بعد ان کی جرأت پھر پلٹ آئی۔ انہوں نے کھلم کھلا عداوت و بدعہدی کی، مدینے کے منافقین اور مکے کے مشرکین سے پس پردہ ساز باز کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت میں کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لیا، لیکن رجی اور معونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرأت و جسارت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں اعانت کے لیے بات چیت کی، جنہیں
عمرو رضی اللہ عنہ بن امیہ زمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ ان پر معاہدے کی روح سے یہ اعانت واجب تھی۔ انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی۔ ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا، اور جو بدبختی ان کا نوشتہ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کیا، یعنی ان یہودیوں نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچل دے۔ اس پر ایک بدبخت یہودی عمرو بن جحاش نے کہا میں۔ ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی، اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو عمل میں لانے کی عزم پر برقرار رہے۔ ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینے کے لیے چل پڑے۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ آئے اور ہم سمجھ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہود کا کیا ارادہ تھا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔